بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہم نے کتاب الوحی بدء الوحی اسٹارٹ کی تھی، پھر اس کے بعد کتاب الایمان، پھر کتاب العلم آیا، اور اس کے بعد اب انشاءاللہ کتاب الوضو کا بیان ہوگا۔ اگر اس کو واو سے پڑھیں وضو تو یہ ایک فعل کا نام ہے جس میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، اور اس کو وضو پڑھیں واو کے زبر کے ساتھ تو جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کتاب الوضو، یعنی اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضو سے متعلقہ احادیث کریمہ لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر ہم مختصر کلام کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ اور یہ ہم نے پہلے آپ کو واضح کر دیا کہ ہم اس بخاری شریف کی شرح جو کر رہے ہیں وہ فقہ حنفی کی طرز پہ کریں گے، یعنی خصوصاً فقہی مسائل میں، کہ ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو کرتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان احادیث کریمہ کو لے کر آتے ہیں جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ تو جہاں اس قسم کی کوئی حدیث آئی کہ جس کا فقہ حنفی، جس میں بیان کردہ مضمون فقہ حنفی سے موافق نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ وہاں پر ہم نشاندہی کر دیں گے کہ اس مقام پر احناف کا استدلال اس حدیث سے نہیں ہے بلکہ دوسری احادیث کریمہ ہیں کہ جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور پھر اس استدلال یعنی جو استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل طلب کرنا، کسی شے کو بطور دلیل آپ پیش کر دیتے ہیں، قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی اس آیت سے یا اس حدیث سے استدلال کیا گیا۔ تو پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا احناف کا استدلال کس قرآن کی آیت سے ہے یا حدیث سے ہے، اور وجہ ترجیح کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو بیان کیا لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب اس حدیث کے موافق نہیں ہے بلکہ دوسری حدیثیں آپ نے اخذ کی ہیں۔ اور یہ میں پہلے آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث کریمہ بخاری میں لاتے ہیں اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے کہ وہ صحیح ترین حدیث پاک ہیں، بالکل صحیح ترین ہیں، لیکن جب 2 حدیثیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو باہم ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، یعنی ان کے مضامین بظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ علماء کا کام ہے کہ اولاً وہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پر اس طرح عمل کیا جائے کہ دونوں ہی قابل قبول ہوں، قابل عمل ہو جائیں، اور کسی ایک کو چھوڑنا لازم نہ آئے۔ لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں پیدا ہو رہی ہے، یا تو اس پہ عمل کریں گے تو اس کو چھوڑنا لازم آئے گا، اس پر عمل کریں گے تو اس کو چھوڑنا لازم آئے گا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حدیث ہے کس کتاب میں، پھر وہ دیکھتے ہیں دیگر دلائل کی روشنی میں کہ قوت کس میں زیادہ ہے۔ جس حدیث میں قوت محسوس ہوتی ہے، اور قوت کبھی راویان سے ہوتی ہے جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں عقل کے موافق بات ہوتی ہے، دوسرے میں ذرا ایسی نہیں ہوتی ہے بات، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں کی تائید میں اور بہت ساری حدیثیں آ رہی ہوتی ہیں، جبکہ اس طرف جو حدیث ہے اگرچہ وہ راوی بڑے پاورفل ہیں لیکن اس کی تائید میں مزید تقویت میں دیگر احادیث کریمہ نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر 2 احادیث باہم ٹکرا رہی ہوں اور اس طرح کی کوئی صورتحال اختیار کرنا پاسبل نہ ہو کہ دونوں پر عمل کر لیا جائے، تو پھر ایک کو اختیار کیا جاتا ہے اور دوسرے کو چھوڑا جاتا ہے، اور جس کو اختیار کیا جاتا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں بلکہ وجوہات ترجیحہ میں سے کوئی وجہ وہاں پائی جاتی ہے تو ایک حدیث کو دوسری پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں کتاب الوضو جب ذکر کریں گے اس میں بہت سی ایسی حدیثیں آئیں گی تو اس مقام پر نشاندہی کر دی جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، باب ما جاء فی الوضوء، ان احادیث کا باب جو وضو کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ اس میں پہلے آپ ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک آیت ذکر کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے 4 فرائض کا تذکرہ کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں بیان کرنے سے پہلے ایک آیت کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ وضو پر استدلال کے وضو کرنا ضروری ہے قرآن سے ہو جائے، اور قرآن کی آیت جو ایک نص قطعی ہے اسے وضو کے فرائض کے بیان کے سلسلے میں آپ نے پہلے پیش فرمایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، اور جب تم کھڑے ہو نماز میں۔ لیکن نماز میں کھڑے ہو کر کیا وضو کیا جائے؟ چونکہ اس کا مضمون ظاہری طور پر ایک عقل کے موافق نہیں تھا، یعنی عقلی رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی ہے، اور اگر حقیقت حال دیکھا جائے تو وہ اکثر اس کے خلاف ہی رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف رہا ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد کسی نے وضو نہیں کیا، نماز سے پہلے کیا ہے۔ تو پھر فقہا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو دیکھتے ہوئے اور دیگر احادیث کریمہ میں جو کچھ بیان ہوا اس سے استدلال کرتے ہوئے قرآن کا درست مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ گویا کہ بظاہر قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ جو الفاظ اور اس کے مفہوم ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ مراد نہیں ہوتے بلکہ کچھ اور مراد ہوتا ہے، اور اس دیگر جو معانی ہیں ان کی مراد کی تعیین، یعنی یہ مراد لیے جائیں گے، اس کی تعیین اپنے پاس سے نہیں کی جاتی بلکہ دیگر دلائل ہوتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پر ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہو تو پھر ان 4 اعضاء کو دھو، تو لازم سی بات ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد تو اعضاء دھونے کا حکم نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری طور پہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے وہ حقیقتاً یہاں مراد نہیں ہوگا۔ اس لیے فقہا نے پھر اس میں یہ تعویل کی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہتا ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، یعنی وَإِذَا قُمْتُمْ جو ہے وہ اذا اردتم کے معنی میں ہے، اردتم یعنی جب تم ارادہ کرو۔ تو جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، تو دھو تم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم اور دھو تم اپنے پیروں کو، الی الکعبین دونوں ٹخنوں سمیت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 فرائض کا تذکرہ کیا ہے۔ 4 اعضاء کو دھونے کے لیے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اس میں امر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اور جب مطلقاً امر ذکر کیا جائے یعنی اس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو، اس میں کوئی اور دیگر معاملات نہ ہو، کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو صیغہ امر کہتے ہیں جس میں حکم موجود ہو، وہ کوئی ایسا وہاں قرینہ موجود نہ ہو جو یہ ظاہر کر رہا ہو کہ یہاں حکم مراد نہیں کچھ اور مراد ہے۔ جب ایسا قرینہ بھی نہ ہو تو جب صیغہ امر آئے گا تو اس سے ضرور ایک فرض ثابت ہوگا یا واجب ثابت ہوگا، کوئی نہ کوئی شاید لازم ہونا ثابت ہوگی۔ لہذا چاروں جو اس میں صیغے استعمال ہوئے، فاغسلوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وامسحوا، تو ایک چیز سے پہلے وامسحوا ہے اور 3 چیزوں کے لیے گویا کہ فاغسلوا ہے، دونوں امر کے صیغے ہیں، تو یہ وجوب کے لیے ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ چہرے کا دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ چونکہ صراحتاً قرآن پاک سے ثابت ہوا، تو جو قرآن کی نص قطعی سے کسی چیز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اس فرض کو کہتے ہیں فرض عملی، فرض اعتقادی، کیونکہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کا یقین رکھنا ضروری ہے، اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، تو اسے کہتے ہیں فرض اعتقادی۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جو مجتہد یہ کہے کہ یہ اگر وضو میں یا کسی بھی عبادت میں نہیں ہوگی تو اس کے بغیر عبادت ادا ہی نہیں ہوگی، گویا کہ نظر مجتہد میں کسی شے کا ہونا اس قدر ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو عبادت ہی ادا نہیں ہوگی، تو اسے کہتے ہیں فرض عملی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ سر کا مسح کرو، تو یہ اعتقاد رکھنا واجب ہوا، لازم ہوا کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن کتنے سر کا مسح کرنا فرض ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر نہیں فرمایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، جو یہاں سے ثابت نہیں ہے بلکہ انہوں نے دیگر احادیث سے کیا ہے جو اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا ایک ایسا ضروری عمل ہے جس کے بغیر وضو کی عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا اب ہم یوں کہیں گے کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، اس کا یقین رکھنا ضروری ہے، یہ فرض اعتقادی ہو گیا،
اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اس کا یقین رکھنا کہ یہ فرض ہے، تو یہ ایک فرض عملی ہے، اس کا بھی یقین رکھا جائے گا کہ دونوں فرض ہیں۔ فرق یہ ہوگا کہ فرض اعتقادی کا انکار کرے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، اور فرض عملی کا انکار اگر دلیل کے ساتھ کرے تو کوئی گمراہی نہیں۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوتھائی سر کا مسح فرض نہیں مانتے، ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن اگر کوئی جہالت میں مبتلا ہو کے فرض عملی کا انکار کرے گا تو گمراہ تو کہلائے گا، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ لہذا گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض اعتقادی ہوتا ہے، ایک فرض عملی ہوتا ہے۔ فرض اعتقادی تو اس ضروری کام کو، ضروری چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی فرضیت، جس کا لازم ہونا قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہو، کسی ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فرض اعتقادی۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو قرآن کی کسی نص قطعی سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن نظر مجتہد میں اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر عبادت ہی ادا نہیں ہوگی، تو پھر اسے کہتے ہیں فرض عملی۔ لہذا ان چار اعضاء کا دھونے کا اعتقاد رکھنا یہ لازم ہے، ان چاروں کی فرضیت جو ثابت ہو رہی ہے وہ فرض اعتقادی ہے، اور چوتھائی سر کے مسح کی جو فرضیت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کریمہ کی روشنی میں ثابت کر رہے ہیں وہ فرض عملی ہے۔ فرض اعتقادی فرض عملی میں ایک فرق اور یوں سمجھ لیجئے آپ کہ فرض اعتقادی ثابت ہوتا ہے کسی ایسی دلیل سے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی ایسی قرآن کی آیت کہ اس میں مجتہد کو بھی وضاحت کی ضرورت نہ پڑے، بالکل واضح مضمون ہو۔ اب اگر کسی چیز کی فرضیت ثابت ہوگی تو ہم کہیں گے یہ فرض اعتقادی ہے۔ اور فرض عملی جو ثابت ہوتا ہے وہ نص قطعی سے نہیں ہوتا، وہ نص ظنی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ احادیث کریمہ میں چونکہ ظن ہے، یہ ظنی ہے، ان میں قطعیت اتنی نہیں ہوتی جیسے قرآن کی واضح آیات میں ظنی قطعیت ہوتی ہے، لہذا جو ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے اسے فرض عملی کہتے ہیں۔ اور لیکن نظر مجتہد میں اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بغیر عبادت ادا نہ ہو سکے، تو دو چیزیں سمجھ لیں کہ اس کا ہونا لازم ہے نظر مجتہد میں کہ اس کی بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، اور نمبر دو وہ ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے تو اسے فرض عملی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو اس میں بڑے فرق ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں، اگر یاد رہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بھول گئے تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چار یہ فرائض ذکر کی ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، یاد رکھیں۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنا ایک قول ذکر کیا، ایک بات بیان کی ہے، پھر حدیث کی طرف آئیں، وہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 134 حدیثیں بیان کر چکے ہیں، تو ہم 135ویں حدیث پر آئیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ وضو کا فرض ایک ایک بار دھونا ہے، اور آپ نے دو دو بار بھی دھویا ہے، اور تین تین بار بھی، اور 3 بار سے زیادہ نہیں دھویا، اور اہل علم نے وضو میں اسراف کو مکروہ کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کرنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بات بیان فرمائی ہے، بیچ میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے آگے حدیثیں آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ایک بار اعضاء کو دھویا، فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ پھر دو بار آپ نے اعضاء کو دھویا اور فرمایا کہ یہ بھی ایک وضو ہے، لیکن ابھی اور اس میں مطلب تکمیل کی ضرورت ہے، اور پھر آپ نے 3 بار وضو فرمایا اور فرمایا کہ یہ ایک کامل وضو ہے۔ مختلف الفاظ آئے ہیں، میں اپنے الفاظ میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعضاء کے دھونے کو تو لازم قرار دیا کہ اس سے فرض ادا ہوگا، پھر 2 بار اور 3 بار دھوئیں گے تو اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو نتیجے سے پھر یہ نکلتا ہے کہ ایک بار اعضاء وضو کو دھونا، یعنی 3 اعضاء کو دھونا اور سر کا مسح کرنا فرض، اور 2 بار دھونا یہ یہ افضل ہے، اور 3 بار دھونا سنت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اعضاء کو دھویا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ 3 بار تک سرکار سے ثابت ہے، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی 4 بار دھوئے، 5 بار دھوئے تو گویا کہ اس نے سنت سے تجاوز کیا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اور اہل علم نے وضو میں اسراف کو، فضول خرچی کو ناپسند کیا ہے۔ اب اسراف کسے کہتے ہیں؟ خصوصاً وضو کے باب میں اسراف کیا ہے؟ تو اسراف دیکھیں ہوتا ہے کہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، یہ ہے اسراف۔
جیسے آپ کے پاس ایک گلاس پانی، آپ اس کو زمین پہ پھینک دیں، اس میں کیا فائدہ ہوا؟ دین کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ کوئی دنیا کا فائدہ ہے؟ نہیں۔ یہ ہے اسراف۔ لیکن اگر آپ ایک گلاس پانی لیتے ہیں اور وہی ایک گملے کے اندر ایک پودے کے لیے ڈال دیتے ہیں، اب بھی ایک گلاس پانی آپ نے پھینکا ہے، اگرچہ اس میں دین کا فائدہ نہیں لیکن دنیا کا فائدہ ہے کہ آپ نے ایک پودے کو پانی دیا ہے، یہ اسراف نہیں کہلائے گا۔ یہی وضو کا مسئلہ ہے، اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا یہ اس بات کو، تاکہ آپ بہت سارے جو ڈاؤٹس ہیں یا غلط فہمیاں ہیں ان سے باہر نکل آئیں، کہ وضو میں اگر کوئی شخص پانی استعمال کرتا ہے کسی دینی فائدے کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے تو وہ اسراف میں نہیں آئے گا، چاہے کتنا ہی کرے۔ اور اگر کوئی ایسے ہی استعمال کر رہا ہے، نہ اس میں دین کا فائدہ نہ دنیا کا، تو اسراف بنے گا۔ اب اس کو اور ذرا سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ایک بار، دو بار، تین بار اعضاء کو دھویا، یہ تو سنت کریمہ ہے، لیکن آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ بار دھو رہا ہے، تو کیا ہم فوری طور پہ فیصلہ کر لیں کہ یہ اسراف کر رہا ہے یا نہیں؟ تو ہم فوری طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیز موقوف ہے اس کی نیت پر، اس کے ارادے پر۔ ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ زیادہ پانی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا اس میں کوئی دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے؟ دین کا فائدہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ 3 بار سے زیادہ دھونا تو وہ سنت نہیں ہے، 3 بار سنت کریمہ ہے، تو کون سا دین کا فائدہ مقصود ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہا ہو۔ اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی گرم پانی استعمال کرتا ہے، وضو کر لیا، 3 بار اعضاء دھو لیے، اب وہ گرمی کے حصول کے لیے زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے، تو یہ اسراف میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت کو، دنیا میں جو بھی نعمت اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اب یہ چونکہ پانی کی گرمی سے استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا، یہ بھی ایک فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور جب ایک انسان فائدہ ہی حاصل کر رہا ہے تو جائز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی سردیوں کے اندر وضو کرتے ہوئے تھوڑا گرم پانی زیادہ استعمال کر لیتا ہے، کہ اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس نے گرم پانی استعمال کیا، 3 بار اعضاء وضو دھل چکے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا اور زیادہ اعضاء پہ پانی ڈال رہا ہے، چہرے پہ پانی ڈال رہا ہے تاکہ ایک گرمی حاصل ہو، تو یہ گرمی کا حصول چونکہ ایک دنیاوی فائدہ ہے تو اس کو اسراف میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے سخت گرمی کے موسم میں ایک شخص ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اور اسے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، اور اس نے اعضاء وضو کو 3 بار سے زیادہ اس لیے دھویا تاکہ اس پانی کی ٹھنڈک سے فائدہ حاصل کرے، تو چونکہ اللہ نے پانی کی نعمت دی ہی اسے اس لیے تھی کہ وہ اس سے استفادہ کرے، فائدہ حاصل کرے، لہذا یہ بھی اسراف میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں یہ ضرور دیکھ لیجئے گا، اس میں خاص احتیاط ہے جو انشاءاللہ ابھی تو وقت کی قلت کی بنا پر میں عرض نہیں کر رہا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں ضرور انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔